بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ رب العالمین ازلی ابدی شہنشاہ حی قیوم حنان منان دیان سلطان سبحان ذات کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً خاندان کے لیے، اقربا، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے جو ہے یہ ایک نہایت ہی افسوس کے اوقات ہیں. اللہ رب العالمین سب کو صبر جمیل اور تحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک پاک ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر مقادر ہے. خواہ وہ کسی کو جوانی میں موت عطا فرما دے، خواہ وہ کسی کو بچپن میں، کسی کو بڑھاپے میں، جو وہ چاہے اس سے کوئی پوچھنے والا یہ نہیں ہے. فعال لما یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی چون و چراں کرنے والا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو اس رب العالمین نے اس انسان کو جس کا وجود نہیں تھا عدم سے وجود بخشا، اب وہ اسی انسان کا وہی مالک ہے. تو جو موت عطا کرتا ہے تو حیات بھی وہی عطا کرتا ہے. تو موت اور حیات کو جو پیدا فرمایا گیا، ساتھ ہی اعلان فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کو پیدا کرنے کا جو ہمارا ارادہ تھا، ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر سکتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. یعنی موت کا ذکر پہلے فرما کے، یہ لفظ موت کا ذکر پہلے فرما کے انسانیت کو تنبیہ فرما دی کہ موت ہر ایک کو آنی ہے. تخلیق انسان کی جو حیات ہے، یعنی حیات بعد میں ہے، موت پہلے ہے. یعنی انسان کو ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس موت کے یاد رکھنے کی وجہ سے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور گناہوں سے وہ منزہ ہو جاتا ہے. تو موت کا ذکر پہلے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ کون تم میں سے احسن اچھی اعمال کرتا ہے. لیبلوکم کہ تمہارا لیبلوکم امتحان لے، باوجود اس کے کہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ جانتا تھا کہ کون کیا عمل کرے گا. اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ تب بھی جانتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ انسان آئے تب اللہ کو علم، نہیں، ایسا ہرگز نہیں. وہ اللہ وہ ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها روئے زمین کے کسی بھی درخت کا کوئی پتا ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے، لیکن اس درخت کے پتے گرنے کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے کہ یہ پتا اب زمین پر گرنے والا ہے. اتنا وسیع علم رکھنے والا اللہ رب العالمین. تو اس نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کو جانچا جائے کہ کون جو ہے اچھے اعمال، یعنی وہ اعمال جس کا اختیار دیا گیا ہے انسان کو
کہ اختیار دیا گیا ہے اس کی مرضی یہ کرے یا وہ کرے. کچھ ایسے اعمال ہیں جس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں کہ اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. تو جس میں اختیار دیا گیا ہے وہ ہمارے ظاہری اعمال ہیں. تو یہ ایک احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود الہی کا ماننے کا قائل بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ایمان جیسی دولت دے دی، مسلمان بنا دیا، مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا فرما دیا، اے اللہ اب ہمیں اس دین سے، اس ایمان سے تبدیل نہ کرنا. کتنی بڑی دعا ہے، خود اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. تو لہذا کوشش کریں جس سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اپنی اولادوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیا کریں. تو اللہ رب العالمین جو ہے اس نے لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، وہ غالب حکمت والا رب العالمین مہربان بخشنے والا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اعمال میں کوئی کمی بیشی ہوئی بھی صحیح، تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما. بڑا مہربان ہے وہ، کریم رب غفور رحیم ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس جنازے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے، اللہ رب العالمین مائی صاحبہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے درجات جو ہے، آنے والے منازل آسان فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی ہم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، تو میں نیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں.